اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا، وہی لوگ جس کی صورت کے گرویدہ تھے، آج وہی لوگ آپ کے مخالف ہیں۔ آج وہی لوگ آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن نبی ہوتا ہے، نبی لوگوں کے ڈر کی پرواہ نہیں کرتا۔ نبی اللہ کی طرف سے مبعوث کیا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ لوگوں تک اللہ کی بات پہنچاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی مصلحت ابھی اس کو قبول نہیں کرے گی، لوگوں کے ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں اترے گی۔ اترے یا نہ اترے، اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے مطابق تبلیغ فرماتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ سب سے پہلے مردوں میں جناب سیدنا خلیفۃ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اللہ، پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ مبارک پھیلتی گئی، یہاں تک کہ کئی بڑے نام جو اسلام کے مخالف تھے، اسلام کے گرویدہ ہو گئے، اسلام کے محبین میں سے ہو گئے، قرآن کے محبین میں سے ہو گئے، صاحب قرآن کے محبین میں سے ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی، ان کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ پھر وقت چون گزرتا گیا، ایک بہت بڑی شخصیت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اصل میں ان کی دین کی باتوں کی محبت ان کے دل میں جو گرویدہ کر گئی، جو گھر کر گئی، دین کی باتوں کے جو گرویدہ ہوئے، یہ اپنی خالہ کے گھر موجود تھے۔ جب خالہ یہ باتیں فرما رہی تھیں کہ ہمارے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور جنہوں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے فرشتے جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، تو یہ باتیں کر رہی تھیں، کہتی تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ کہتے ہیں، حضرت عثمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں، یہ باتیں ان سے مجھے محبت ہونے لگی۔ جیسے ہی باہر نکلا، تجارتی مراسم میرے جناب سیدنا صدیق اکبر سے وہ پہلے سے موجود تھے، تو میں نے یہ ساری باتیں دوست ہونے کے ناطے میں نے حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں یہ باتیں ساری عرض کر دیں۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ حق پر ہیں؟ تو اس پر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، ہاں اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بے شک جس طرح آپ نے سنا ہے، جس طرح آپ کو پتا چلا ہے، وہ حق پر ہیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق اعلان نبوت فرمایا، ان کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، ہاں یہ سچ ہے۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پھر صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کی کہ پھر آپ مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلیں، مجھے بھی وہ کلام سنوائیں جو ان کی زبان اقدس سے نکلتا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں پہنچا، جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان
تم اسلام لاؤ، یہ دین حق پر ہے، یہ دین حق ہے، اور یہ سارا تمہارا خاندان، یہ اہل مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں یہ باطل ہیں، یہ سارے جھوٹے ہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، اپنے تراشے ہوئے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ خالق حقیقی وہی ذات ہے جو رب ذوالجلال کی ذات ہے، اس نے مجھے آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں، مجھے یہ پسند آ گئی، اور مجھے اسلام سے اور انس بڑھ گیا، اسلام کے متعلق اور محبت بڑھ گئی، اسلام کے متعلق میری چاہت اور بڑھ گئی۔ پہلے صدیق اکبر نے پہلے خالہ جی نے بڑھائی، پھر وہاں سے باتیں سنی، پھر صدیق اکبر نے بڑھائی، پھر وہاں سے چلا دربارہ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کی برگاہ سے جب یہ میں نے باتیں سنی، اسلام کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی، پھر آخر کار میں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آخر کار میں نے یہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرات گرامی، ہر دور کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ہر مشکل ترین گھڑی میں، ہر مشکل وقت میں، ہر پریشانی کے عالم میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی حکم ہوتا تھا کہ اسلام پر وقت ہے، اسلام کے لیے جان دینی ہے، حضرت عثمان غنی حاضر ہو جاتے تھے۔ ہر طرح جس وقت بھی اسلام پر کفر کی یلغار ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے، مالی طور پر بھی، جانی طور پر بھی، ہر لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے متعلق، اسلام پر، صاحب اسلام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، حتیٰ کہ آخر کار اللہ کے دین پر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرتے ہوئے آخر اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ پایا ہے۔ حضرات گرامی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خدمت اتنی پسند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرما دیا۔ پھر اس کے بعد 14 سال رہا یہ نکاح، 14 سال رہا۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ نبی کی بیٹی حضرت عثمان کے گھر 14 سال رہی ہو۔ پھر ان کا اللہ کے حکم کے مطابق وصال ہو جاتا ہے، اور وہ کب؟ جب بدر کا دن تھا، جنگ بدر والے دہاڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک کا اپنا لخت جگر کا وصال ہوا، حضرت رقیہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور حضرت رقیہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی، تو حضرت عثمان جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم اپنے زوجہ محترمہ کی تیمارداری کرو، ان کی بیمار پرسی کرو، ان کا خیال رکھو، کیونکہ یہ بیمار ہیں، ان کا خیال رکھو، ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جنگ بدر سے جو مال غنیمت حاصل ہوا، حضرت عثمان کے لیے بھی اس کا حصہ رکھا گیا۔ فرمایا کہ بھلے شریک نہیں تھے، لیکن نا شریک ہو کر بھی جنگ میں شریک تھے۔ کیوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور اپنی زوجہ محترمہ کی خدمت میں وہ مصروف تھے۔ یاد رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی خدمت دراصل دین کی خدمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تابعداری دراصل دین کی تابعداری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کی تابعداری، صاحبزادیوں کی تابعداری، دامادوں کی تابعداری دراصل قرآن اور صاحب قرآن کی تابعداری ہے۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ہم اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ صاحبزادیاں، کیونکہ قرآن کے اندر موجود ہے، بنات کا لفظ ہے، اور
بنات کا لفظ تمام بیٹیوں پر بولا جاتا ہے، ایک پر نہیں بولا جاتا کہ ایک کو مان لیا باقیوں کو چھوڑ دیا۔ نانا ہمارا ایمان ہے کہ مسلمان بھی وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صاحبزادیوں پر ایمان رکھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے صحابہ اہل بیت پر ایمان رکھے۔ مسلمان بھی وہی ہے، ہاں چند کو ماننا چند کو نہ ماننا اور چند کے بارے میں توہین آمیز الفاظ بولنا یہ سراسر کفر ہے، یہ سراسر دین سے دغا ہے، سراسر دین سے انحراف ہے۔ حضرات گرامی، دین سے محبت وہی ہے جو صدیق اکبر کے بارگاہ سے ملتی ہے، دین سے محبت وہی ہے جو فاروق اعظم کی بارگاہ سے ملتی ہے، دین سے محبت وہی ہے جو عثمان پاک کی بارگاہ سے ملتی ہے، دین سے محبت وہی ہے جو شیر خدا کی بارگاہ سے ملتی ہے، دین سے محبت وہی ہے جو پنجتن پاک کی بارگاہ سے جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور دین سے محبت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہے، اور جملہ اہل بیت اطہار علیہ رضوان کے بارگاہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کی بارگاہ کے بھی تابعدار ہیں، اہل بیت کی بارگاہ کے بھی تابعدار ہیں۔ اس واسطے دوستو بزرگوں، الحمدللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے، صدیق سے لے کر مولا علی تک، مولا علی سے لے کر فتح مکہ کے بعد والے تمام جملہ مسلمانوں تک تمام کی بارگاہوں کا لحاظ ہے، تمام کی بارگاہوں کا ادب ہے، اور سب سے بڑھ کر جملہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے امام جو ہیں وہ صدیق اکبر ہیں، پھر صدیق کے بعد تمام صحابہ کے امام ہیں فاروق اعظم ہیں، پھر فاروق اعظم کے بعد جملہ صحابہ کرام کے امام حضرت عثمان پاک ہیں، اور پھر عثمان پاک کے بعد جملہ صحابہ کے امام حضرت مولا علی شیر خدا ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسی طرح یہ ترتیب جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کی ہے، سنی گناہگار ضرور ہے، سنی گناہوں سے جو ہے وہ لتڑا ہوا ہے، لیکن کسی صحابی کا غدار نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کسی اہل بیت کے ایک فرد کا بھی نعوذ باللہ من ذالک گستاخ اور بے ادب نہیں ہے۔ ہاں اسی میں نجات ہے جو اہل بیت کا بھی مؤدب ہو اور صحابہ کا بھی مؤدب ہو، پھر جب یہ ساری بارگاہوں کا ادب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے گا، بارگاہ مصطفیٰ سے قبول ہو کر پھر رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، پھر مقام جنت میں اعلیٰ مل جائے گا۔ حضرت گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق جو جامع ترمذی کے اندر حدیث طیبہ وارد ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پہلے عطا فرما دی تھی۔ یاد رکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ صبح میں نے ایک حدیث بیان کی ابو داؤد شریف کی، ابو رغال فوت ہوا، کسی قوم کا بندہ تھا، چاہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تھا یا قوم سمود میں سے تھا، جس میں سے بھی تھا، اس قوم پر عذاب آیا، وہ عذاب کی وجہ سے حرم میں آ گیا، حرم میں محفوظ رہا، حرم میں کوئی بیماری داخل نہیں ہوتی، جب حرم سے باہر نکلا اس کو بیماری نے آ لیا، مختصر کرتا ہوں، ہاں جی بیماری نے آ لیا، وہ فوت ہو گیا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی سے گزرے، صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے، حضور نے فرمایا یہ قبر ہے، اس کو ذرا اکھیڑو، اس قبر کو اکھیڑ دو، ہاں جی یا رسول اللہ یہ کس کی قبر ہے؟ پچھلی قوموں کا بندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بتایا، فرمایا یہ ابو رغال ہے، اس کی قبر ہے، اس کو کھیڑو گے، جب قبر کے اندر جاؤ گے دیکھو گے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کا ڈنڈا بھی دفن کیا گیا تھا۔ قبر کا پتہ نہیں کب بنی، پتہ نہیں قبر کس نے بنائی، ہاں جی وہ قوم کا بندہ عذاب کی وجہ سے حرم میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب کو بھی جانتے تھے، اس بندے کو بھی جانتے تھے، اس کے دفن کرنے کی کیفیت کو بھی جانتے تھے، اور اس کے پاس جو مواد موجود تھا، جو چیزیں موجود تھے نبی پاک اس کو بھی جانتے تھے۔ اس واسطے سنی جو تیرے دل میں ہے، میرا یہ وثوق ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو دل میں ہے رسول اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اچھا بول ذرا سبحان اللہ، عقیدے کی بات ہے۔ اس واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو بھی شہادت کی خبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عطا فرما دی۔ حدیث پاک سنیے جی، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے جی،
حدیث کے راوی کون ہیں جی؟ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انطلقت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل حائطا للانصار فقضى حاجته فقال لي يا ابا موسیٰ عملك على الباب فلا يدخلن علی احد الا باذنه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. مجھے حکم دیا کہ اس باغ کے دروازے پر بیٹھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. قضاء حاجت کے لیے مجھے حکم دیا کہ اے ابو موسیٰ اشعری کسی کو اندر نہیں آنے دینا. پھر تھوڑی دیر بعد حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں دروازے پر بیٹھا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر تھے، میں دروازے پر تھا. تھوڑی دیر گزرتی ہے تو فجاء رجل فضرب الباب. تو تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ ایک مرد آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک مرد آتا ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. تو فقلت من ھذا، میں پوچھتا ہوں اندر، چونکہ میری حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا. تو میں نے کہا کہ کون؟ تو جواب ملتا قال ابو بکر. اچھا بولو سبحان اللہ. جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا محبوب کدھر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق پہنچ گئے. ہاں جی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اجازت فقلت یا رسول اللہ ھذا ابو بکر. یا رسول ابو بکر آ گئے، ان کی کریے حکم فرماؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یستأذنو، ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اندر داخل ہو جائیں، وہ ہمارے پاس داخل ہو جائیں. اور ساتھ یہ بھی کہو قالا، فرمایا کہ اذنوا لہ وبشرہ بالجنہ، ساتھ ان کو اندر بھی آنے کی اجازت دے دو اور ساتھ جنت کی خوشخبری بھی سنا دو. جنت کی خوشخبری بھی سنا دو، اندر بھی آنے کی اجازت دے دو، جنت کی خوشخبری بھی سنا دو. صدیق اکبر داخل ہوئے. دوستو بزرگوں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدخل فبشرتہ بالجنہ، پھر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اندر بھی آنے کی اجازت دے دی اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دی. ہاں جی، پھر کہتے ہیں وجاء رجل، پھر ایک اور بندہ آتا ہے، آخر فضرب الباب. ہاں جی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. دوسرا بندہ آتا ہے، پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نبی پاک سے اجازت لیتے ہیں. یا رسول اللہ، ایک اور بندہ آیا ہے. فرمایا کون ہے؟ فقلت من ھذا، کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ فقال عمر. یا رسول اللہ، عمر حاضر ہوئے. دیکھو یاروں کی یار سے محبت کیا ہے. ہاں جی، اسی کو اہل سنت کہتے ہیں، اور یہی عقیدہ اٹل پکا اور سچا اور جنت میں جانے والا عقیدہ ہے. حضرت گرامی قدر، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ ھذا عمر، یا رسول عمر آئے ہیں، یستأذنو، ان کو بھی اجازت دے دو. قال افتحوا وبشروہ بالجنۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے دروازہ کھول دو اور جنت کی خوشخبری بھی ان کو ساتھ دے دو کہ ان کو بھی جنت کا میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا. ہاں جی، اس کے بعد ففتحت ودخل فبشرتہ بالجنہ. ہاں جی، حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دروازہ کھولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، یہ خوشخبری ان کو پیش کر دی. میں نے کہا آپ اندر آئیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے اور ساتھ آپ کو جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دی ہے. اس کے بعد کون آتے ہیں؟ فجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت من ھذا. ہاں جی، پھر ایک بندہ آتا ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. پھر میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ ہاں جی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مجھے جواب ملتا ہے فقال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں جی، تیسری دفعہ حضرت عثمان آ گئے. پھر میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا عثمان یستأذنو. یا رسول اللہ، کیا عثمان کے لیے اجازت ہے؟ عثمان آئے ہیں، عثمان ابن عفان آئے ہیں، عثمان غنی آئے ہیں. یا رسول اللہ، ان کو اجازت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ اسی پر ایمان ہے ہر سنی کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا جانتے ہیں، کیا کیا نہیں جانتے. بلکہ ترمذی میں یہ بھی حدیث ہے جو جہنم سے سزا پا کر آخر میں جنت میں جائے گا، نبی پاک
حق اس کو بھی جانتے ہیں۔ اچھا کہہ دے سبحان اللہ سننی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فبشروہ بالجنہ علی بلوہ تصیبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور ساتھ ان کو یہ بات بتاؤ کہ عثمان تمہارے اوپر فتنے نازل ہوں گے، تمہارے اوپر پریشانیاں مصیبتیں نازل ہوں گی، تمہارے اوپر بہت بڑی مشکلیں آئیں گی۔ آئی نہیں تھی اس وقت عثمان خیری صلاح تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی ازمائش نہیں، ہاں جی کوئی فتنہ نمودار نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت عثمان کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ کدھر ہیں فتنے؟ جس طرح آج کا ملا کہتا ہے کہ نہیں وہ تو ہم جیسے تھے، ان کو کیا پتا ہے۔ نہیں نہیں سنی یاد رکھ لے، کوئی مذہب کسی کے ساتھ بحث مت کر، بس یہ کہہ دے جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا، کائنات کی ہر شے محبوب کے قدموں میں جو ہے وہ عطا فرما دی ہے۔ واللہ وانا قاسم واللہ یعطی انا قاسم، حدیث بخاری کی ہے، راوی امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں جی حضور فرماتے اللہ مجھے عطا کرتا میں تقسیم کرتا ہوں، چاہے جو مانگو، رزق مانگو، دین مانگو، دنیا مانگو، ایمان مانگو، اسلام مانگو، قرآن مانگو، دین کی محبت مانگو، جو کچھ مانگو نبی پاک کے بارگاہ سے سب کچھ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے۔ ارے جو مانگ لیا مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ۔ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ ہاں جی نبی پاک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں نام نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ نہ کیوں؟ کہ ان کو یہ یقین تھا کہ ان ہوا الا وحی یوحا، محمد رسول اللہ کی زبان خود نہیں بولتی بلکہ رب کی مرضی سے بولتی ہے۔ یہاں پر ایک خبر دے دی گئی، اس کے بعد دوسری خبر سنیے، دوسری ترمذی کی حدیث ہے، یہ بھی ذرا سنیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی جزائے ہوا و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و حرکت صخرہ۔ اس حدیث میں کافی صحابہ کا ذکر ہے، ایک حدیث میں صرف حضرت عمر، عثمان، ابو بکر صدیق کا ذکر ہے، صرف اس میں سارے صحابہ کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا فما عليك الا نبی و صدیق و شہید۔ یہ صخرہ پہاڑ کا ذکر ہے، ایک حدیث ہے وہ سبیر پہاڑ کا ذکر ہے، وہ دوسری حدیث میں ہے، اس میں صخرہ پہاڑ ہے، اس میں سبیر پہاڑ، یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں، صخرہ اور سبیر، یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ساتھ کون تھے؟ صدیق اکبر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، اور حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ تو پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ حرکت کرنے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو ٹھوکر ماری، فرمایا ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے اب پتھر ہے، پتھر میں کیا جان ہے؟ پتھر کوئی آنکھیں ہیں، کان ہیں، کیا ہے؟ نہیں، بے جان شے کو بھی پتہ ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آج کے جاندار کو نہیں پتا کہ یہ ان کو یہ پتا ہے تو یہ پتا نہیں ہے، یہ پتا نہیں ہے۔ میں کہتا تو اس بے جان سے بھی بدتر ہے جو نبی کی ذات میں عیب نکالتا ہے۔ نا نبی کو اللہ نے بے عیب بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ پہاڑ پر ٹھوکر ماری، نبی پاک نے اس طرح پاؤں مارا، ٹھہر جا، تجھے پتا نہیں ہے تجھ پر ایک صدیق، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ بعد میں عمر بھی شہید ہوئے، بولو تو صحیح، شہید ہوئے کہ نہ ہوئے؟ پھر عثمان پاک شہید ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اتھے سوال بنتا سی ویسے یا رسول اللہ توانوں کیا میں پتا؟ اگر ابن ابی دی ہاں جی وہ ہوتا تو آپ کو کیسے پتا؟ جس طرح ایک جنگ تے جا رہے سن تے صحابہ دی اونٹنی گم ہو گئی تے منافقہ نے آکے نبی آکے جی جاؤ نبی جی موجود ہے، منافقہ نے آکے صحابہ نو آکے پوچھو اپنے نبی کو اونٹنی لبدے پھر دیو، تسی جی آدھا نبی نو ہر شاید پتا ہے، پھر نبی کو پوچھو نا اونٹنی کتے لبو۔ جسے لئے منافقہ نکالا حضور تک پہنچی، حضور نے فرمایا جاؤ فلاں درخت کے ساتھ چل رہی ہے اس کو لے کر آ جاؤ۔
اے منافقہ دا کام ہے اعتراض کرنا حضور دی ذات تے، غلامہ دا کام نہیں ہے۔ غلامہ دا کام یہی ہے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں۔ اگلی حدیث سنو، میں حدیث کافی بیان کرنی ہے تو سنو حدیث پاک اگلی سنو جی، آخری چلو حدیث پاک پیش کر دینے ہوں۔ یہ اس وقت دی حدیث پاک ہے جس وقت حضرت عثمان غنی اپنے گھر دے اندر قید ہو چکے سن، یعنی آپ نے بند کر دیتا کہ 2000 بلوائی شیطان بڑھ گئے سن، انہوں نے حضرت عثمان غنی نو گھر دے اندر معصور کر دیتا۔ اے حدیث ترمذی دی وہ آخری حضرت عثمان نے جڑی چھت تے کھلو کے بیان فرمایا سی نا کہ اے لوگو سنو، آج تسا میں نو معصور کر دیتا، میں نو جان دے ہو میں کون ہاں، وہ ساری گلاں وچ ذرا سنو غصہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں جی حدیث شریف ہے جی، عن ابی مسعود الجریری رضی اللہ تعالی عنہ، عن سمامہ بن حزن القشیری رضی اللہ تعالی عنہ، عن سمامہ بن حزن القشیری فرماتے ہیں کہ جس دیہڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو معصور کر دیا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں قال شہدت الدار حین اشرف علیہم عثمان، حضرت عثمان نے فرمایا کہ چھت پر کھڑے ہو کر، اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ فقال اتونی بصاحبیکم الذین الباکم علیہ، مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ جو تمہارے لیڈر ہیں جنہوں نے تمہیں میرے خلاف کیا ہے، ان کو میرے سامنے لاؤ۔ سنو دوستو بزرگو، حضرت عثمان غنی نے جب یہ اعلان فرمایا چھت پر کھڑے ہو کر، ہاں جی تو وہ بندے سامنے لائے گئے۔ قال فجیہ بہما کانہما جملان او کانہما حماران، ہاں جی جب وہ دو بندوں کو سامنے لایا گیا جو 2000 کی قیادت کر رہے تھے، وہ شیطان قسم کے لوگ تھے، ہاں جی ان کی شکلیں کیسی تھیں، ان کے جسم کیسے تھے، ہاں جی حدیث میں ہے کہ کانہما جملان او کانہما حماران، وہ دو اٹھن دی طرح لگ دے سن یا کھوتے دی طرح لگ دے سن، جڑے بلوائیاں دی قیادت کر رہے سن حضرت عثمان غنی نو شہید کرنے واسطے، وہ دو اونٹوں کی طرح لگتے تھے یا دو گدھوں کی طرح کھوتوں کی طرح لگتے تھے۔ ان سے حضرت عثمان نے کیا فرمایا سنیے، ان سے فرمایا کہ سنو قال فاشرف علیہم عثمان، حضرت عثمان نے ان سے فرمایا فقال انشدکم باللہ والاسلام حل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ ولیس بہا ماۃ یستعذب غیر بئر روما، ہاں جی تم کیا یہ بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں وہ عثمان ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور مدینہ میں پانی کی قلت تھی تو میں بئر روما جو یہودی کی ملکیت میں تھا کنواں خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگ اس کو خریدنے والے عثمان، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری بئر روما تھا فیجعل دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر لہو منہا فی الجنت، میں نے جب یہ کنواں خریدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کا بدلہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور بئر روما اس پر حدیث پاک سنیں، بئر روما ایک یہودی کی ملکیت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے صحابہ بھی ہجرت کر کے آئے تو یہ یہودی ظالم مسلمانوں کو بڑے مہنگے دام پانی فروخت کرتا تھا، بڑا مہنگا پانی دیندہ تھی مسلمانوں۔ حضرت عثمان غنی نے ایدن سودا کیتا، اے سننا ذرا گل، سودا کیتا آکھے جی اس طرح کرنے کہ ادھے دا سودا کر لے، یہودی آکھن لگا پہلے تو میں فروخت ہی نہیں کردا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو فروخت نہ کر، اس طرح کر ادو اد کر لینے۔ آکھے کس طرح جناب؟ آکھے اس طرح ہے کہ میں تینوں پیسے دے دینا، ایک دن کنواں ایک دیہڑی میری ملکیت ہوئے گا تو ایک دیہڑی تیری ملکیت ہوئے گا،
یعنی میں اگے پانی فروخت کرا یا ویسے مسلمانوں دیاں، تو جس دن تیرا دن ہوئے گا تو اپنے پیسے لے لیا کری مسلمانوں کو. گل ہی سمجھ آ گئی؟ اچھا بول دو سبحان اللہ. حضرت عثمان نے ایک گل طے کر لی. ایک روایت جو ہے کہ 18,000 درہم دیتا، ایک جو ہے کہ 12,000 درہم ادھے دا دیتا. حضرت عثمان غنی نے ایک گل ادھے پکی کر لی. پکی کی تھی جس دن حضرت عثمان غنی دی واری سی نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آؤ اے مسلمانوں سارے فری پانی کنویں تو لے جاؤ. اس کو کہتے ہیں سخاوت کا بادشاہ، اس کو کہتے ہیں سخاوت کا امام، اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کو 17 مرتبہ دنیا میں جنت عطا فرمائی تھی، اس عثمان جو حیا کے پیکر ہیں، آج کا بھی حیا کوئی عثمان پاک کے بارے میں بھونکے گا اس کو جنت نہیں ملے گی، اس کو رسوائی دنیا میں بھی ہوگی، قبر میں بھی ہوگی، حشر میں بھی ہوگی. کامیاب وہی ہوگا جو دنیا میں بھی عثمان کا حیا کرتا رہے گا، حشر میں بھی اللہ اس کو حیادار بنا دے گا. حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے جی. مسلمانوں نے کیا کام کیا؟ مسلمانوں نے ایک دن پانی، حضرت عثمان غنی نے جب کہا کہ میرے طرف سے کوئی پیسہ نہیں ہے، میں نے وقف کر دیا، ایک دن میری طرف سے وقف ہے. مسلمانوں نے پانی اگلے دن کا بھی سٹور کر لیا. جب یہودی کی باری تھی، یہودی سے پانی خریدنے گیا ہی کوئی نہیں. یہودی کو پانی لینا گیا ہی کوئی نہیں، اس لیے یہودی کو کوئی نہیں گیا. تو یہودی نے آکھیا میرے کو گاہک تے رہ کوئی نہیں، سارا ہی حضرت عثمان غنی نے فروخت کر دیو. حضرت عثمان غنی نے او کنواں سارا 35,000 درہم دا خرید لیا تے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا. تے آ کے عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کنواں خریدیا، اے تواڈی بارگاہ وچ پیش کرنا، جس طرح چاہو صرف کر سکتے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان میں محمد تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہوں. یہ بحر روما تھا جو حضرت عثمان نے چھت پر کھڑے ہو کر ان دو بندوں سے گفتگو کی تھی. فرمایا وہ بحر روما میں نے خریدا تھا، تم گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد پھر حضرت عثمان نے ان کو فرمایا مجھ پر پانی آج اس کنویں کا بند ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھ پر پانی آج بند ہے اس کنویں کا. سنو لوگوں، جس کنویں کو عثمان پاک نے خریدا تھا اس کنویں کا پانی عثمان غنی پر بند کر دیا گیا. امام حسین پر کتنے دن پانی بند رہا؟ کتنے دن؟ کتنے دن؟ اوہ سارے چپ ہی کر گئے ہو. 3 دن. کتنے دن؟ اور حضرت عثمان غنی پر 40 دیہڑے. کدی سے سنے تو 40 دن حضرت عثمان غنی پر پانی بند رہا. سمندر کا پانی دیتے رہے، کھارا کڑوا، وہ آپ نہیں پیتے تھے. کوڑا پانی کون پیندا ہے؟ جس میٹھے پانی کا کنواں عثمان پاک نے خریدا اس کنویں کا پانی بند کر دیا گیا. میں شارٹ کا عرض کرتا ہوں، حدیث لمبی ہے. پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ وہ مسجد، جب نبی پاک نے فرمایا کہ یہ مسجد اب تنگ ہو گئی ہے، مسجد نبوی، یہ ساتھ والی زمین فلانوں کی ہے، فلاں کے بیٹوں کی ہے، یہ زمین خریدنی ہے، میں نے وہ قطع زمین کا خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ حضرت عثمان نے جب یہ گواہی دیتے ہو مجھے اس مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. پھر حضرت عثمان نے فرمایا جب جیسے اسرا کا وقت آیا، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر، میں نے کیا 300 اونٹ حضور کی بارگاہ میں بمال پیش نہیں کیے؟ تم جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں. کہا اس کی گواہی نہیں دیتے؟ کہا دیتے ہیں. کہا آج مجھ پر ساری پابندیاں مجھ پر کر دی گئی. پھر نبی حضرت عثمان نے فرمایا آخر میں کہ کیا نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا سبیر پہاڑ کو ٹھوکر مار کر اس طرح کہ ٹھہر جا پہاڑ، تجھ پر ایک نبی ایک صدیق 2 شہید ہیں؟ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا؟ کہا فرمایا ہے.
کہا کہ پھر اس کی گواہی دیتے ہو؟ کہا ہاں گواہی دیتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے، میں نے یہ گواہیاں تم سے لینی تھی۔ پھر فرمایا قال اللہ اکبر، حضرت عثمان نے یہ بات کہی، فرمایا کہ اشہدوا لی ورب الکعبۃ انی شہید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے کہا کہ مجھے تمہاری گواہی مطلوب تھی، تم نے گواہی دے دی ہے، اور مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں شہید ہوں۔ نبی پاک نے جو پہاڑ پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، پھر اللہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ مجھے شہادت کے رتبے سے سرفراز فرمائے گا۔ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، اللہ مجھے شہید کا رتبہ دے گا۔ آپ نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ یہ بات فرمائی ہے، 3 دفعہ۔ پھر اللہ رب العزت کے اس غلام کو ان ظالموں نے شہید کر دیا، اور حضرت مولا علی شیر خدا کے 2 صاحبزادے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرات حضرت عثمان غنی کا پارا دے رہے تھے۔ بڑا صحابہ نے کہا کہ ہمیں آپ اجازت دیں، یا آپ ملک شام چلے جائیں، امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں، یا آپ مکہ شریف چلے جائیں۔ بڑے بڑے صحابہ، آپ نے فرمایا نہیں، میں رسول اللہ کا در چھوڑنا نہیں چاہتا، اور رسول اللہ کے در میں خون ہونا نہیں چاہتا، میری ذات پر جو ہوگی ہو جائے، لیکن رسول اللہ کے شہر میں نہ میں خون بہانا چاہتا ہوں، اور نہ میں رسول اللہ کے شہر پاک کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں محبت مصطفیٰ۔ آخرکار ان ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ نے اس سے پہلے آپ آرام فرما تھے، یعنی آپ سوئے، آپ نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عثمان یہ قمیض میرے ہاتھ میں ہے، تم انشاءاللہ آج جمعے کا دن ہے، انشاءاللہ شہادت کے رتبے سے سرفراز ہو کر آج جمعہ ہمارے ساتھ ادا فرماؤ گے۔ جمعہ کا دن تھا، 35 ہجری تھی، 18 ذی الحج شریف تھی یا 17 تھی۔ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون پاک امام علی مقام کو لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، حضور کی آل کو لاکھوں کروڑوں اربوں لا تعداد سلام، صحابہ کرام جملہ کو لا تعداد سلام، امیر حمزہ پاک کو لا تعداد سلام۔ خون گرا احد میں، خون گرا کسی کا بدر میں، خون گرا حنین میں، خون گرا خندق میں، خون گرا کسی کا کدھر کسی کا کدھر۔ امام علی مقام کا کربلا کی زمین قیامت والے دن گواہی دے گی، اور لاکھوں سلام و عثمان پاک تمہاری شان نو اور تمہاری شہادت کی گواہی قرآن دے گا، کیونکہ آخری قطرہ خون کا عثمان پاک کا قرآن پر گرے گا۔ کل قرآن کہے گا اے مولا یہ تیرا عثمان، میں گواہی دیتا ہوں شہید ہے، شہید ہے، میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ یہ تیرا قرآن ہوں، تیرا کلام ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ تیری خاطر، تیرے نبی کی خاطر، تیرے نبی کی شہر کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، تیرے نبی کے شہر پر بھی آنچ نہیں آنے دی، اور تیرے نبی کی شہر کی محبت کو، تیرے نبی کے شہر کو چھوڑا بھی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبت رسول۔ آخرکار خلیفہ ثالث کی شمع حیات تھی وہ گل ہو گئی، قرآن شریف پر آپ کا خون گرا، اور حضرت عثمان وہ ہیں جس نے قرآن شریف کو لغت قریش میں، جس پر حضرت صدیق اکبر نے جمع فرمایا تھا، پھر بعد میں ہر قبیلے کی عربی اپنی تھی۔ یہ ذرا سن لیں غور سے بات، ہر قبیلے کی عربی اپنی تھی، تو وہ اپنی عربی سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، اس طرح جو عربی دان تھے وہ کوئی اور عربی سے پڑھ رہا ہے، وہ اور عربی سے پڑھ رہا ہے، تو دوسرا دوسرے کی اس کو جھٹلاتا تھا تم غلط پڑھ رہے ہو، وہ کہتا تم غلط پڑھ رہے ہو۔ حضرت عثمان نے جو صدیق اکبر نے جمع فرمایا تھا، لغت قریش پر سارے جملہ شہروں سے قرآن شریف کے نسخے منگوا کر ایک جگہ جمع کیے، ان کو دھو ڈالا، یعنی ان کو دھو کر بہا دیے گئے۔ پھر لغت قریش پر جو صدیق اکبر نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں، ان کے پاس جو لغت قریش پر قرآن موجود تھا، اس پر حضرت عثمان نے لکھوایا اور مختلف شہروں میں بھیجا، اور آج تیرے اور میرے پاس قرآن موجود ہے۔ یہ حضرت عثمان کا کارنامہ ہے۔